اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے اعمال کو۔ سب سے پہلے ہم شب عرفہ کے اعمال کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر یوم عرفہ کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ شب عرفہ کے حوالے سے احادیث میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اور بہت زیادہ فضیلت والی اور بابرکت رات ہے۔ جو شخص یہ رات عبادت میں گزارے گا گویا اسے 170 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور یہ 170 سال کی عبادت کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے دن رات یہ شخص عبادت خدا میں مصروف رہا۔ اگرچہ انسان کی اتنی لمبی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے 2 گنا یا 3 گنا عبادت کا ثواب چاہتا ہے تو وہ شب عرفہ کی عبادات سے کسی بھی طور صرف نظر نہ کرے۔ اس رات کے چند ایک مخصوص اعمال یہ ہے: مخصوص دعا پڑھنا جس کو اب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا ہے 10 تسبیحات پڑھنا، تیسرا عمل ہے شب جمعہ کی دعا پڑھنا جس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، اور چوتھا عمل ہے زمین کربلا میں امام حسین علیہ افضل التحیت والسلام کی زیارت بابرکت کرنا۔ یعنی ایک تو زیارت امام حسین پڑھنا، ایک ہے بدست خود جا کر کربلا میں زیارت امام حسین کرنا۔ خدا تمام مومنین کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ زمین کربلا میں جائیں اور جا کر اپنے آنکھوں کو روضہ حسین کی زیارت سے منور فرمائیں۔ پہلا عمل جو کہ میں نے بیان کیا وہ ہے مخصوص دعا پڑھنا۔ اس دعا کے متعلق حدیث میں ہے کہ جو شخص شب عرفہ یا شب جمعہ اس دعا کو پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ دعا اگرچہ طویل ہے، ہم اس کے ابتدائی کلمات کو بیان کرتے ہیں، آپ تفصیل کے لیے دعاؤں کی کتابوں کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہم یا شاہد کل نجوہ و موضع کل شکوہ و عالم کل خفیہ و منتہا کل حاجہ یا مبتدئا بالنعم علی العباد یا کریم العفو یا حسن التجاوز یا جواد یا من لا یواری منہ لیل داج ولا بحر عجاج ولا سماع ذات ابراج ولا ظلم ذات ارتتاج یا من الظلمت عندہ ضیاء الآخری۔ اس دعا کو اس انداز سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور شب عرفہ کا دوسرا عمل ہے کہ وہ 10 تسبیحات پڑھنا کہ جن کو عرفہ کے روز بھی پڑھا جائے گا اور ان کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ان تسبیحات کو انشاءاللہ آگے جب ہم یوم کے اعمال کو بیان کریں گے اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور تیسرا عمل ہے شب عرفہ کا وہ مخصوص دعا پڑھنا جس کو شب جمعہ بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے: اللہم من تعبع وتہیع وعد واستعد لوفادۃ الی مخلوق رجاء رفدہ وطلب نائلہ وجائزتہ فإلیک یا رب تعبیتی واستعدادی رجاء عفوک وطلب نائلک وجائزتک فلا تخیب دعائی یا من لا یخیب علیہ سائل ولا ینقصہ نائل۔ اس انداز سے اس دعا کو پڑھا جائے گا جو کہ تفصیلی ہے، اور اس کو شب جمعہ میں پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اس سب کا چوتھا اور بہترین عمل ہے کہ زیارت امام حسین جا کر خود زمین کربلا میں کرنا، اور اس انداز سے زیارت کرے کہ شب عرفہ میں زیارت کرے اور عرفہ کا دن بھی وہیں پہ گزارے، اور جو اس کے بعد 10ویں کا دن آئے گا یعنی جو یوم عید الاضحیٰ آئے گا اس دن بھی وہیں پر حرم امام حسین کے جوار میں گزارے، تاکہ اس سال کے ہر قسم کے شر چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی اس سے محفوظ رہے۔ یہ تو ہو گئے شب عرفہ کے جو 4 طرح کے مخصوص اعمال جس کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں یوم عرفہ کے مخصوص جو دن کے اعمال ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کے اعمال جو کہ عید سے ایک دن پہلے اس کے کون کون سے مخصوص اعمال ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کو دیگر اعیاد کے مانند عید الاضحیٰ کی مانند عید الفطر کی مانند اور دیگر اعیاد کی مانند ہی بہت بڑی عید کا دن قرار دیا گیا، اگرچہ اس کو باقاعدہ طور پہ اور رسمی طور پہ عید کا نام نہیں دیا گیا، لیکن اس کی فضیلت عید کے ایام سے بھی کم نہیں ہے۔ اور یہی وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے، اور آج شیطان کو دھتکارا گیا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوا ہے، لہذا اس دن میں جتنی بھی زیادہ کوشش کرے اپنے سارے کے سارے دن کے اوقات کو اطاعت خدا میں بسر کریں، اور یہ اطاعت خدا کے لیے بہترین دن بھی ہے، اور یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے کہ امام نے بھی اس انداز سے ان ایام کو عبادت خدا میں کس طرح سے گزارا تھا۔ یوم عرفہ کے چند ایک مخصوص اعمال جس کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل آگے بیان کریں گے۔ پہلا عمل ہے اس دن غسل کرنا، دوسرا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا، اور تیسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، چوتھا عمل ہے 4 رکعت نماز پڑھنا، پانچواں عمل ہے مخصوص کلمات پڑھنا، اور چھٹا عمل ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 47 پڑھنا، اور ساتواں عمل ہے عمل داؤد کرنا، اور 8واں عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی بیان کردہ دعائے عرفہ پڑھنا، جو کہ بہت زیادہ تفصیلی دعا جو کہ معرفت کا ایک بہت بڑا خزینہ اور معرفت کا
ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بہترین عمل ہے اس دن کا غسل کرنا، جس غسل کو زوال سے قبل انجام دیا جائے گا۔ اور دوسرا عمل ہے شب عرفہ اور یوم عرفہ، جیسا کہ ابھی ہم نے شب کے اعمال میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ شب میں بھی اور یوم میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور تیسرا عمل ہے نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے۔ اور چوتھا عمل ہے یہ نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، جو کہ نماز امیر المومنین کہلاتی ہے، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ اور پانچواں عمل کیا ہے؟ پانچواں عمل ہے وہ مخصوص 10 کلمات پڑھنا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ وہ کلمات کون کون سے وہ یہ والے ہیں: سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاء، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القیامۃ عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی بسط الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ۔ اس دعا کو اور ان 10 کلمات کو اس انداز سے پڑھا جائے گا۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد پھر 100 مرتبہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو کہ تسبیحات اربع جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد سورہ توحید، آیت الکرسی اور محمد و آل محمد پر 100 مرتبہ صلوات پڑھی جائے گی۔ 100 مرتبہ سورہ توحید، 100 مرتبہ آیت الکرسی اور 100 مرتبہ درود پاک کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یہ والے کلمات کہے جائیں گے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر 10 مرتبہ کہے یا اللہ، 10 مرتبہ کہے یا رحمان، 10 مرتبہ کہے یا رحیم، 10 مرتبہ کہے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، 10 مرتبہ کہے یا حی یا قیوم، 10 مرتبہ کہے یا حنان یا منان، 10 مرتبہ کہے یا لا الہ الا انت، اور آخر میں 10 مرتبہ کہے آمین۔ یہ کہنے کے بعد پھر یہ والی دعا پڑھی جائے گی: اللہم انی اسألک یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یحول بین المرء وقلبہ، یا من هو بالمنظر الاعلی وبالافق المبین، یا من هو الرحمن علی العرش استوى، یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ اس انداز سے اس دعا کو پڑھے، اس کے بعد بارگاہ کردگار میں اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ ان تمام کلمات کے طفیل خدا اس کی ہر ایک دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ اور یوم عرفہ کا چھٹا مخصوص عمل ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 47 پڑھنا، جو کہ دونوں جہانوں کے تمام مطالب اور مقاصد پر مشتمل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دعا کو صدقے دل سے پڑھے تاکہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے۔ اور یوم عرفہ کا 7واں عمل ہے عمل داؤد بجا لانا، جس کا ہم نے تفصیلی طریقہ رجب کے اعمال میں بیان کر دیا تھا۔ اگر آپ کو اس کی تفصیل چاہے تو آپ وہاں سے اس ویڈیو کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ اور 8واں عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ پڑھنا، جو آپ نے میدان عرفات میں پڑھی تھی، جو کہ بہت زیادہ طویل ہے اور ہم اس کو اختصار کی خاطر یہاں پر ذکر نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ دعائے عرفہ جو کہ نماز عصر کے بعد پڑھی جائے گی اور عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی، دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد جب یوم عرفہ کا آخر آ جائے گا، مغرب کا قریب آ جائے گا، تو مغرب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ دعائے عشرات کو پڑھا جائے، کہ جس کو بھی مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں سے تفصیلی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔